اے لوگوں اب جب یہ سورج ڈوب رہا ہے تو مجھے بتاؤ جب تک سورج چمک رہا تھا تم ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، تمہارے لیے روشن تھا دن تو تم کاروبار کرتے تھے، تم نوکری کرتے تھے، تم کمانے کے لیے جاتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اب جب سورج ڈوبنے لگا تو اب جب اندھیرا چھا گیا تو یہ اگر خدا ہوتا تو اندھیرے میں اپنے بندوں کو کس کی حکومت میں چھوڑ کے ڈوب رہا ہے؟ اندھیرے میں کون حفاظت کرے گا؟ تو پیغام دے دیا اللہ کے پیغمبر نے، اے لوگوں سنو، تم جن لوگوں کو اللہ کے ساتھ جن چیزوں کو شریک کرتے ہو میں ان چیزوں سے بری ہوں۔ یقیناً نہ چاند خدا ہو سکتا ہے، نہ سورج خدا ہو سکتا ہے، نہ ستارے خدا ہو سکتا ہے، خدا تو وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی اس کے باوجود پوچھے تو خدا برحق کا ماننے والا اس کو روکے گا ٹوکے گا کہ نہیں؟ اس لیے اسلام کی پہلی ذمہ داری اور اسلام کا پہلا پیغام یہ ہے کہ تمہیں شرک سے بچا کر کے توحید کی طرف لے کر کے آتا۔ جی بے شک۔ حضرات محترم، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بت پرستوں سے بھی دوستی اور جناب عالی مشرکوں سے بھی یارانہ، کافروں سے بھی گلے مل کے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت ہم کو دیا ہے اس شریعت کے مقاصد میں پہلا مقصد یہ ہے دین کی حفاظت کرنا۔ اپنے دین کو بچاؤ، اور اپنا دین بچانے کے لیے اگر تم ٹیلی ویژن اور یوٹیوب اور اس طرح دنیا داروں کی باتوں پہ اعتبار کرو گے تو تمہارا دین نہیں بچے گا۔ دین اس وقت بچے گا جب علماء ربانیین کے فتاوے اور ان کے کہنے کے مطابق عمل کرو۔ یہاں تو علماء سے ایک طرح کے لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے۔ علماء لوگوں کو اچھے نہیں لگتے۔ جب علماء کو ہمارے لوگ دیکھتے ہیں تو نہ جانے ان کا چہرہ کیوں لٹک جاتا ہے۔ دیکھیں دوستو، یہ علماء ہمیشہ آپ کے دین کی، آپ کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے دنیا میں آپ مسلمان نظر آتے ہیں اسی طرح سے آپ کا انتقال ہو تو ایمان پر ہو، اور قبر میں آپ پہنچے تو ایمان کی حالت میں ہو، اور حشر میں آپ اٹھے تو مومنوں کی ٹیم میں آپ کی شرکت ہو، اور جب آپ جنت میں جانے لگے تو مومنوں کا دامن آپ کے ہاتھ میں پھر آپ جنت میں جائیں۔ دوستان محترم، اس لیے اس دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب عالی وہ گھر واپسی کرو۔ کیوں بھائی؟ کیسی گھر واپسی؟ تو کہا کہ تمہارے پرکھ انڈیا میں جو تھے وہ بت پرست تھے، وہ کسی اور کو پوچھتے تھے تو وہ ان کا مذہبی گھر وہ تھا، تم بھی آ جاؤ۔ دوستان محترم، مگر تاریخ آپ اٹھائیں، اسلام ہسٹری آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان دنیا میں بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف مسلمان ہی نہیں اللہ کے نبی تھے۔ اب ہم انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے گھر واپسی کرتے ہیں، چلو تم بھی گھر واپسی کرو، ہم بھی گھر واپسی کرتے ہیں، تو اس رب کو مانو جو حضرت آدم علیہ السلام کا رب ہے۔ جی بے شک۔ حضرت آدم علیہ السلام کا رب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا رب اللہ رب العالمین ہے، یہ تمام کائنات کا رب ہے۔ جب تم اس رب پر ایمان لے کر کے آؤ گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہاں تم بھی گھر واپس آ گئے، اور ہم تو پہلے ہی سے اپنے گھر میں۔ حضرات گرامی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر کے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دور حاضر میں تو لوگ جان بوجھ کر کے ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ جب انہیں فتویٰ بتایا جاتا ہے کہ جناب ان کے ہاں جانا، جیسے ان کے پوجا کے دنوں میں ان کے منڈپ میں جا کر کے
حاضری دینا. آج کل ہمارے بعض نیتاؤں کی عادت ہو گئی ہے, معذرت چاہوں گا اگر ہمارے پولیٹیشین لوگوں کو یہ برا لگے تو, مگر میں آپ کے دین کی بات کر رہا ہوں. قبر میں جب آپ پہنچیں گے تو یاد رہے, قبر میں آپ کی شفاعت کے لیے کوئی دنیا کا لیڈر نہیں آئے گا. قبر میں آپ کو بچانے کے لیے محمد رسول اللہ تشریف لائے گا. بے شک. اس لیے اس نبی کے دین پر رہو. تو کہتے ہیں کہ جناب وہاں جانے میں کیا ہے, ان کا دین ان کے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ. میں نے کہا اگر آپ نے اسی کا لحاظ کیا ہوتا, یہ پیغام انہیں دیا ہوتا کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا دین ہمارے ساتھ, تم اپنے دین میں دین کو لے کر کے, اپنے دھرم کو لے کر کے جہاں چاہے جاؤ, مگر ہم اپنے دین کو لے کر کے اللہ کے گھر میں رہیں گے, اپنے گھر میں رہیں گے, تمہارے منڈپ میں نہیں جائیں گے. بے شک. واہ. تب تو دین کی حفاظت ہوتی. مگر جناب عالی وہاں جانے کے بعد پھر کوئی ہاتھ جوڑتا ہے. اگر کوئی جانے کے بعد کسی کو راضی کرنے کے لیے کہ جناب عالی یہ ہمارے ہی چھتر کے لوگ ہیں, ہمارے ہی ووٹر لوگ ہیں, اگر ہم نہیں جا کر کے ان کے مورتی کے آگے ہاتھ جوڑیں گے تو یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہی کفر سری ہے. آدمی کا نکاح تک ٹوٹ جاتا ہے, آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے. ایسا شخص اگر زندہ رہے تو اگرچہ لاکھوں بار یہ خود کو کہے کہ میں مومن ہوں, مگر دوستان محترم جب تک وہ اس سے توبہ نہ کر لے گا اس کو مسلمان مانا نہیں جائے گا. یہ تو ایمان کی بات ہو گئی. اور آئیے, دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں. آپ کے اس گاؤں میں الحمدللہ میرا حسن زن ہے, 100% لوگ سننی ہیں. میرا تو حسن زن یہ ہے, اور آپ کو سننی نہ سمجھنے کا معاذاللہ ہمارے پاس کوئی وجہ بھی نہیں ہے, اور ہمیں شرعاً اس کی اجازت نہیں. سبھی سننی ہے, مگر سننی ہونا کیسے چاہیے. یہاں پر سنی لوگ خود اپنے ہاتھوں سے جا کر کے اپنے دین و ایمان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں, اور جب ان سے کہا جائے تو بہانہ بنانے لگتے ہیں. میرے مرشد سرکار سیدی تاج الشریعہ نے کہا, بڑا اچھا شعر ہے کہ زندگی دی گئی ہے, یہ شعر ہے نا, زندگی دی, مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے, اور مسلک اعلی حضرت سلامت رہے, ایک پہچان دین نبی کے لیے, اور صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو, سنی مسلم ہے سچا نبی کے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور تاج الشریعہ, فیضان حضور تاج الشریعہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب اپنے ہاتھ سے آپ نے اپنے ایمان کو کیسے خراب کیا, میں یہاں پر بتا دوں آپ کو, اس سے پہلے بھی بتایا تھا. اور یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہے. کون لوگ بد مذہب لوگ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ